بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و خاتم بین المعدتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وبعد فقط قال اللہ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بابا پروردگار عالم ہم سب کا اس پرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی اشر مجلس کی مالی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی جامع نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، حضرت علی سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے آل والد سب کو حفاظت فرما۔ آج ہم بھی بظاہر نہیں ہیں اس ایسے مجلس کے رہنما، میری مراد حضرت آپ جناب سید ارشد شبیر شرادی صاحب اللہ مقاموں سے مالک ہونے جوارے معصومین علیہ السلام کی جگہ تھا، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کی اولاد اور بالخصوص میرے بھائی مظاہر شرادی صاحب جو ان کے بعد میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پورے اراکین انجمن اس جو مجلس کی ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، لاکھوں کی دعا ہمارے وارث پر درود فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے، ایک صلوات اتنی بلند ہے جتنی محمد آل محمد نے طاقت عطا فرمائے۔ تو جو ہے پروردگار عالم بسم اللہ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کی۔ اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے بنایا، مگر جب اللہ رسول اور آل رسول کی بات کرتا ہے تو پھر ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فعرفا فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کیا۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پر تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم بھی بشر کے منہ پر تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہے۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے اور 14 کو بنایا حضور اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ نے 14 کو بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کراؤ، میں خالق کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں، میں قیوم کیسے ہوں، میں جبار کیسے ہوں، میں قہار کیسے ہوں، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں۔ دنیا میں آ کر کام 14 کرتے رہے، پردے میں ناز وہ کرتا رہا۔
एहसान, उसका फैसला है कि एहसान का बदला एहसान है। भाईजान अब 14 ने मखलूक से आकर खालिक की पहचान करवाई। लुत्फ लीजिएगा, एक अरसे के बाद इस अशय मजलिस में हाजिर हूँ और जिस वजह से नहीं आ सका उनका भी भला, और जो आज सुनने आए हैं उनका भी भला, लेकिन सुनिए और फिर सुनकर फैसला कीजिए। ये मिंबर फकत तबलीग मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। यहाँ ना इधर उधर की बात जचती है ना होती है, और मुझे तो आप जानते हैं ना इधर उधर की बात आती है ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत पढ़ना है। एक मेरे जुमले को समाज कीजिए और बोलते आइएगा, एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। 14 ने आकर मखलूक से खालिक की पहचान करवाई। लोगों को कयाम की इल्म नहीं थी, 14 ने करके दिखाया। लोगों को रुकू का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। लोगों को सजदे का इल्म नहीं था, 14 ने सजदा करके दिखाया कि अल्लाह को सजदा कैसे करना है। लोगों को तस्बीह का इल्म नहीं था, 14 ने करके दिखाया। और यहाँ तक कि सरकारी सादी अगर हम ना होते, अल्लाह की इबादत ना होती, हमारी वजह से तेरी पहचान करवाई है। तुमने मखलूक से वादा करता हूँ, नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो। क्या कहा? नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। रोजा उसका कबूल होगा जिसके रहबर तुम हो। हज उसका कबूल होगा जिसके हाथी तुम हो। तो हमें बनाया अपनी इबादत के लिए, और इन 14 को बनाया अपनी, ये सब बोलेंगे कोई फायदा। इंसान इबादत के कमाल पर पहुंचता है तो आबिद कहलाता है। बहुत दूर तक का सफर आज करना है, अगर मेरा साथ दें। बड़े अरसे के बाद आपकी खिदमत में आया हूँ, तो बड़े अरसे के बाद एक मुनफरिद ऐसी मजलिस पढ़ने का इरादा रखता हूँ, मौला के सदके से, कि जो आपके दिल में उतर जाए। कुछ बातें आज और बातें फिर इंशाअल्लाह 9 सफर को हाजिर होगी, घबराए तो नहीं है। इंसान इबादत के कमाल पर पहुंचे तो क्या कहलाता है? सब बोले हुजूर, आप कहते नहीं फलां शख्स बड़ा आबिद है, क्यों जी? वो नमाज़ी शब भी पढ़ता है, नमाज़ी पंजगाना कज़ा नहीं करता, तो मर्द आबिद है। और मुझे खबर नहीं है कि इस जुमले को सुनने के बाद कौन यहाँ रह जाएगा और कौन मेरे साथ जन्नतुल बकी बगैर वीज़े पासपोर्ट के जाना चाहता है। याद रखिए, इबादत करके आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना और बात है। जो चेहरे अंदर भी बैठे, जो बाहर तक लाइव जहां तक देखी जा रही है, मज़ाहिर तवज्जो, भाईजान तवज्जो, जितने भी हवा बैठे, अपने मोहतरम बुजुर्ग नाज़िम इमाम से लेके आखिरी बंदे तक सबकी तवज्जो का तालिब हो। मालिक आप सबको आबाद और शाद रखे और अरकीन तंजीम गुलामान अली अकबर की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। आबिद होना और बात है, ज़ैनुल आबिदीन होना, आबिदीन की जीनत, ये किसका लक़ब है? ये सब बोलेंगे, आप सबको बोलना आता है। मेरे और आपके चौथे इमाम का क्या लक़ब है? ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। माजरत के साथ, ये ज़ैनुल आबिदीन जेहलुम शहर का नहीं है, ये ज़ैनुल आबिदीन पाकिस्तान का नहीं है, ये ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत दुनिया का नहीं है। ये उस घर में ज़ैनुल आबिदीन है जहां अली जैसा आबिद मौजूद है। हाय 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 हाय, बोलिएगा, साथ दीजिएगा। लोग सारे तो पीछे भी बैठे हैं। इसी तरह हाथ अगर बिदअत मासूमी में उठते रहे तो बात आगे से आगे चलती रहेगी। ये वहां आबिदीन की जीनत है
جہاں علی جیسا عابد موجود ہے. اب علی کی عبادت کی ایک جھلک دکھاؤں. چلو پھر آج سنیے, گھبرائے تو نہیں ہے. علی کی عبادت کی جھلک سنو. ساری رات عبادت میں, اور صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے گواہ رہنا میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے. باتیں میں وہ روحانی عرفانی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ ارشد شبیر صاحب کی روح سے بھی میں دعا لینا چاہتا ہوں. میرے ساتھ آپ پورے جیلوں کا وہ فخر تھے, مان تھے, پیار تھے, ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. یعنی علی فرما رہے ہیں صبح شادی گواہ رہنا میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا. تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی علی سوتا نہیں, بس اس کی عبادت میں رات بسر کرتا ہے. صاحب اب ایک جملہ کہہ دوں, اگر بولیں, اگر سب بولیں تو کہوں, میں نے پوری کائنات عالم میں صرف 2 ہستیوں کو دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی. یا علی نے کہا کہ میں نہیں سوتا, یا وہ قرآن میں اپنی صرف بیان کر رہا ہے. اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے. نہ وہ کہے گا, وہ کہے گا فضیلت کی آخری زینت پر بھی علی کو دیکھے تو علی اللہ کا ولی ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھے, سنیے گا. یا اللہ نے کہا مجھے اونگ نہیں آتی, یا علی نے کہا میں نہیں سوچا. اگر پورا جیلون شہر بولے تو سنتا کہوں دونوں کا دعویٰ کہ نیند نہیں آتی. ان دعوے دونوں کے تھے. ایک شخص اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, میرے محبوب سے کہے آج کی رات ہجرت کر جائے اور اپنے بستر پر علی کو سنا جائے, علی کو سنا جائے. رسول نے جب ماننے والے اگر ہجرت ہی کرنا ہے تو میں بستر لپیٹ کر بھی جا سکتا ہوں. کہا نہیں, یہ سنت بن جائے گا. تمہیں تو خیال صاحب والے مطلب کی گھبراہٹ نہیں. فرمایا نہیں, بستر لپیٹ کے نہیں جانا, اپنے بستر پر علی کو سنا کے جا. پڑھنے والے وجہ کیا ہے, کہا اس سے راز ہے. کیا راز ہے؟ فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. اس نے بھی کہا ہے مجھے نیند نہیں آتی. یہ ایک رات کو تیرے بستر پر سوئے گا, تبھی تو چلنے والوں کو پتہ چلے گا خالق کون ہے. تاکہ دنیا کو خبر ہے ایک رات کو بستر پر تیرے سوئے گا. سیشن نے 200 کے لیے میری گفتگو برابر کی ہے. یہ تیرے بستر پر سوئے گا تو معلوم ہوگا خالق کون ہے, مخلوق کون ہے, عابد کون ہے, معبود کون ہے, طالب کون ہے, مطلوب کون. تو علی کی ایک رات کی نیند نہیں بولے کہ ضرور آئے گا. بول علی کی ایک رات کی نیند حفاظت توحید اور حفاظت رسالت میں بس رہے. اگر جیلوں کا سامعین نہ ہوتے, اندر باہر جہاں تک آواز آ رہی ہے, شاید میں بات آگے کرتا نہ, کہیں اور لے جاتا. لیکن آپ سن اچھا رہے ہیں. علی سوئے ہجرت کی رات, عہدیت کو بھی بچایا, رسالت کی بھی حفاظت کی. تو بدلے میں ملا کیا؟ اللہ نے اس کا سونا خرید لیا. نہیں بولے بھی تو جائے گا. کیا خریدا؟ آنے والے نے یہ کہا نا کہ سونے والے سونا بیچے گا. ہاں بیچوں گا. بدلے میں کیا لے گا؟ زیدی صاحب کی بلا علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی نے کہا تیری مرضی. علی نے کہا تیری مرضی. اس نے کہا میری ساری مرضیاں تیرے پاس نہیں لو دنیا, اور تو پورا میرے پاس. اب تیری میری رضائیں تیرے پاس اور تو ہے میرے پاس. ہجرت کے بعد اگر کوئی چاہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے تو اسے علی کے پاس آنا پڑے گا, اور کوئی چاہے کہ مجھے علی ملے اسے علی کے پاس جانا. گھبرائے تو نہیں ہے. ایک رات کی علی کی. اچھا بات چونکہ عبادت کی ہے,
جہاں ہے وہاں زین وہاں آپ اب علی کی عبادت انتہا کیا ہے؟ علی کو بنایا وہ اس بات پر ناز کر کہ علی مجھے سجدہ کرتا ہے. نہیں تھکے نہیں. میں نے علی کی عبادت کی جستجو کی کہ جہاں زین العابدین یہ چوتھا امام ہے وہاں علی جیسا عابد ہے تو کتنی عبادت ہوگی. واللہ مجھے علی کی عبادت کی انتہا تو دور کی بات ابتدا بھی نہیں ملی. میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں, اتنے آواز کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, لائیو میری آواز کیمرے میں بند ہو رہی ہے. میں نے کہا علی کی عبادت کی انتہا تو دور کی بات, مجھے علی کی عبادت کی ابتدا بھی نہیں ملی کہ علی کتنا بڑا عابد ہے تو ابتدا. کیوں کہ جب میں نے رسول سے پوچھا نا کہ علی کی عبادت کی ابتدا کیا ہے, رسول نے کہا لوگ ابتدا چھوڑ اور بات کریں. عبادت تو دور کی بات, ضربت و علی جن یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. بولیے گا اب جو ہے آپ خبر ہو کیا کہا ضربت و علی پہنچ ہو گئی. میں اپنے بزرگوں کے جب اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا ہوں تو مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ عزاداری کا جو تقدس ہے وہ الحمدللہ اسی طرح جاری ساری ہو کر ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے. ساتھ دیجیے گا کیا کہا, علی کی ایک ضرب خندق کے میدان میں ثقلین کی عبادت سے. مظاہر ہلکے سے بدلا لوں. چھٹے مولا حسین نے پوچھا تھا مولا ثقلین کی تعریف کیا ہے؟ امام نے کہا بیٹھ جا, انا من الثقلین, میں بھی ثقلین میں ہوں. چلتے آئیے گا, میں بھی انا من الثقلین, میں بھی ثقلین میں ہوں. اور علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے. علی نے ضرب چلائی کیسے تھی؟ کوئی بدلا آپ جانتے ہیں بھائی ضرب کیسے چلائی؟ یہ ہاتھ ایسے تھا, ایسے مارا. ضرب اسی کو کہتے نا, اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا, اسی کو ضرب کہتے نا. مظاہر ضرب بولنا تھوڑا ضرب جو میرے سارے اپنے آبا بیٹھے, میں اپنے بزرگ سے آپ سے دعا بھی لوں گا اور تائید لوں گا. یہ اٹھا ہوا ہاتھ ایسے علی نے ایسے کیا. انسان ترقی پسند ہے یا تنزلی پسند ہے؟ پہلی سے 10ویں سیڑھی پہ جانا اچھا لگتا ہے یہ 10ویں سے پہلی پہ آنا؟ پہلی سے 10ویں پہ جانا ترقی پسند ہے نا. علی کا ہاتھ تو یہاں تھا, بولیں گے تو پھولے گا. اور یہ سب چلائی, اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا. مدد دیکھنا, اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آیا. اسی لیے تو علی کسی کو ہضم ہوتا ہے جس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے. اسی ہاتھ کو غدیر میں محمد اٹھائے. مل کر اسی ہاتھ کو اگر غدیر میں مصطفیٰ اٹھائے تو آگے کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی. تو علی کی عبادت کی دور کی بات, ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے تو وہاں زین العابدین, وہاں زین العابدین, عابدین کی زینت. شکریہ جناب, میرے اور آپ کا یہ چوتھا امام ہے. ایک جھلک دکھاؤں اب اس امام کی عبادت کی. بولیں گے تو الفائے گا. اچھا بات رہ نہ جائے, 2 منٹ اگر ایکسٹرا چلی جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں آپ صاحبان کو, کیونکہ بات اب ذہن میں آگے تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں. علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل. اور عبادت کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ
मैंने तुझे तो रोते देखा, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। और ये सब कहने के बाद जब अली इबादत करके मुसल्ला इबादत पर होते हैं तो जानते अली बाद में दुआ क्या मांगते हैं? पहले वाले गवर है ना, अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तेरी जन्नत का लालच है। मैं तो आपके मयार को देखते हुए बात कर रहा हूँ, खैबर मैं भी सुना सकता हूँ, खंदक मैं भी सुना सकता हूँ, मगर वो दौर अभी नहीं है, अभी दौर इन बातों का है, वो समाप्त कीजिएगा। पर मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तेरी जन्नत का लालच है, न इसलिए करता हूँ कि तेरे दोज़ख का खौफ हो। मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझे इबादत के लायक पाया। तो फिर हक है जिसकी इबादत न जन्नत के लालच से हो न जानों के खौफ से हो, तो फिर उस अली के लिए बस में बहकर रसूल कहे या अली हुब्बो अली इबादत, तेरी मोहब्बत इबादत है। हाय 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 लुत्फ आ रहा है। वहां पे रसूल फरमाए हुब्बो अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है, क्योंकि अली की इबादत में ना जन्नत का लालच है न जानू का हो। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको आबाद रखे। दो चार बातें आज की और समाप्त कीजिए, फिर इंशाल्लाह 9-10 सफर को आपसे तफसीली मुलाकात होगी। थक तो नहीं गए आप साहिबान? ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का मयार, जहां अली जैसा आबिद मौजूद है वहां ज़ैनुल आबिदीन। मेरा ये चौथा इमाम अबू हमजा सुमाली, मेरे चौथे मौला के एक सहाबी एक दिन मस्जिद में आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजे लुत्फ लीजिएगा, मौला आपको आबाद शाद रखे। एक दिन अबू हमजा सुमाली मस्जिद में है तो देखा चौथे इमाम कलाम मजीद खोल कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू हमजा ने देखा, जब इमाम ने तिलावत कलाम को बंद किया तो मौला के कदमों पर गिरकर कहने का, मौला जानते हैं कि आपके दरवाजे पर झुकने का अल्लाह ने मुझे पहला इनाम क्या दिया? इमाम ने कहा खुद ही बतला। कहने का, मैं हाफिज़ कुरान बन गया। जेहलूम के शिया ने हैदर करार ना बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? अबू हमजा का ये कहना कि आपके दरवाजे पर झुकने का पहला इनाम मिला कि मैं हाफिज़ कुरान बन गया, मालूम हुआ कुरान रटने से नहीं, चौबा के दरवाजे पर झुकने से आया। हाय 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 हाय, लुत्फ आ रहा है। कुरान रटने से नहीं, इनके दरवाजे पर इमाम फरमाते हैं अबू हमजा कहना क्या चाहते हो? ये सारी बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से सुनाना सिर्फ एक बात के लिए, क्योंकि अच्छा खतीब होता है जो पहले ग्राउंड बनाए, वो बन चुकी है। अब सुनिए, इमाम फरमाते कहना क्या चाहता है? अब हमने कहता है मौला मैं आपके दरवाजे पर झुका तो हाफिज़ कुरान बन गया। और मौला आप तो कुरान के वारिस हैं, आप कुरान खोल के पढ़ रहे हैं। जितना बोलेंगे उतना पढ़ूंगा। ये मौला जानते हैं या ये फिर उसके बाद यहाँ पर मज़ाहिर जानता है कि मैं कितनी दूर से और कितने जल्दी सफ़र करके, आज 13-14 अगस्त का रश है, वो अबूर करके अपने वक्त पर यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि आगा यूके के बाद अगर कोई जगह है तो वो जेलू में कि जहाँ पर वक्त मोमिनीन भी आ जाते हैं और पढ़ने वाले को भी बर वक्त मिंबर मिलता है। तो अब मैं आया हूँ, थकावट आपने मेरी सारी की सारी उतार दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आया हूँ बातें ज़रा 2-4 ऐसी हो जाए कि बस अकीदे की मेराज हो जाए। इमाम कहते हैं कहना क्या चाहता है? उसने कहा मौला आप वारिस कुरान हैं और आप कुरान बोल के पढ़ रहे हो। इमाम ने कहा अच्छा ये बात है? कहने लगा जी तो क्या तू उस वक्त हाफिज कुरान नहीं होता जो अल्लाह के बेटे हैं? कहने का मौला होता हो। इमाम ने कहा पढ़ता है? उसने कहा मौला हाफिज कुरान होने के बावजूद कभी कभी कुरान उससे बोलना पड़ता है कि अल्लाह का कलाम है, चलो अल्लाह के कलाम की ज़ियारत हो जाए। इमाम कहते बस तुम और हमने यही फर्क है, तुम कुरान इसलिए खोलते हो कि तुम कुरान की ज़ियारत करो, हम कुरान इसलिए खोलते हैं कि कुरान हमारी ज़ियारत करे।
مل کر آ گیا. بہت شکریہ جناب. فرمایا ہم کو اس لیے بولتے ہیں کہ قرآن ہماری اب دل ہے کہ وہ بات کہہ دوں جس کے لیے میں نے ساری آج کی گفتگو کی ہے. کہہ دوں اسی امام کے پاس نا ابو حمزہ صومالی نے ایک سوال کیا تھا. کہنے لگا مولا ہائے ہائے لطف لیجیے گا, بات 1 منٹ کی ہے اور 1 منٹ میں ہی کروں گا, جیسی ہے جتنی ہے اتنی ہی کروں گا, تشریح میں نہیں جاؤں گا. اور نہ آپ مجھے امید ہے کہ تشریح میں بات ابھی آج کی اور آگے لے کے چلنی ہے. سنیے اب حمزہ صومالی بھائی امام سے کہنے لگا مولا مجھے کوئی ایسی بات سنائیں, ایسا فرمان سنائیں, ایسی نصیحت کریں کہ میری آنے والی نسلیں ان کے کام آئے. امام نے کہا اگر ہم سے پوچھا ہے پھر صرف تمہاری نسلیں کیوں, ہم تمہیں آج ایسی بات سنائیں کہ ہمارے آنے والے ہر حکمران کی نسلیں سمجھ جائیں. اب بات میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, میری رات کی آنے والی نسلوں کی بھی ہے. اگر بولے تو میں سناؤں. امام نے تو کہنا کہ امام نے کہا پھر بات بولی حضور دعا چاہیے کہ صرف تیرے کام آئے یا تیری نسل کے کام آئے. نہیں, جو ہمارا نام لیوا, جو ہمارا اوتار ہے اس کے کام آئے. اور یہ جملہ میں آپ کے بابا عارف شبیر سراجی صاحب جو میرے بھی محسن اور محترم تھے, میں ان کے نام احمد میں آپ سب کی طرف سے جمع کرانا چاہتا ہوں. اگر بول سکتے تو بولیے گا. امام فرماتے سن پھر اور آنے والے ہمارے اوتاروں کی نسلیں سمجھ جائیں گی. امام فرماتے سن القاتل والمقتول ہما فی النار. امام فرماتے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. القاتل والمقتول ہما فی النار. امام فرماتے قاتل اور مقتول دونوں بولے جہنمی ہیں. اب ان کا صومالی تڑپ کے کھڑا ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے کہیں گا مولا قربان جاؤں, آج تک قاتل کا تو سنا تھا کہ وہ جہنمی ہے, مولا مقتول بھی جہنمی. امام نے کہا بیٹھ جا, بات مکمل سن. جس قاتل اور مقتول کی میں بات کر رہا ہوں وہ دونوں جہنمی ہیں. اس نے کہا مولا کون سے؟ امام فرماتے سن, جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے, جو رک جائے وہ مقتول ہے. بہت شکریہ. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کے بعد ہمیں بول پر میں جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے, اور جو رک جائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب نہ قاتل میں ہیں نہ مقتول میں ہیں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا میرے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. تھکے ہیں تو چھوڑ دوں, کہیں تو آگے چلو. تقریباً 8 گھنٹہ 30 منٹ 32 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے, اور مجھے واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے بات ابھی شروع کی. چلیے آدھی مجلس تھی معرفت اور فضیلت کے لیے, باقی کی مجلس میں آپ کو معصومین کے دروازے پر جھکنے کا انعام بتلاؤں. ہر جگہ لسان اللہ لسان انسان کا بدلا. آپ جو اتنی محبت کے ساتھ بر وقت سوئیاں لوگ یہاں پر آ کر ٹھیک کرتے ہیں کہ 8 بج گئے ہیں, مجلس شروع ہو چکی ہے, تو آپ جو اس پہر میں نے سردیوں میں بھی آ کر یہ مجلس پڑھی ہے, گرمیوں کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ مولانا چاہ تو پھر سردیوں میں آئیں گی, پھر پڑھیں گے. شیعہ نے حیدر کرار نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں, بر وقت آ جاتے ہیں. کیوں کہ یہ رسم نہیں ہے, یہ عبادت ہے. رسم ہوتی تو موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی جاتی, چونکہ عبادت ہے اور عبادت اپنے وقت پر ہوتی ہے. اجر لیجیے انعام 14 کو ماننے کا. اور بالخصوص آج کی مجلس میں پردے میں میری مائی بہنیں یا جتنے احباب بیٹھے ہیں, 2 احباب ایسے, 2 افراد, 2 طبقے ایسے کہ اگر کوئی تندرست ہے یا مقروض ہے, وہ اسی لمحے مولا سجاد سے دعا مانگ لیں
اللہ اس کی دونوں پریشانیاں دور کرے گا. جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, سنیے بھی اور بولیے بھی. حضور اسی طرح توجہ چاہیے. سرکار تشریف ممبر پر کہ ایک شخص سرکار پر آج کی بات ہے, کہنے لگا مولا, سلام کے بعد کہنے لگا میں تندرست ہوں اور مقروض ہوں, میں چاہتا ہوں میرا قرض بھی ادا ہو جائے اور میری تندرستی بھی دور ہو جائے. پریشانیاں کتنی ہیں؟ 2. امام فرماتے ہیں خادمہ جی مولا. فرمایا وہ جو میں سجاد نے آج اور کل سحری کے وقت جو سوکھی روٹیاں کھانی ہیں وہ لا کر اس سائل کو دے. سنیے واللہ میں نے جہاں جہاں یہ بات پڑھنے سے پہلے لوگوں کو کہا کہ جی اگر تندرست ہیں مقروض ہیں تو دعا مانگ لیں, تو میں دوبارہ جب وہاں مجلس میں گیا تو لوگوں نے مجھے باقاعدہ مطلب سلام کر کے شکریہ ادا کر کے کہا کہ زیدی صاحب آپ کے کہنے پر ہم نے داد بھی دیتے رہے, مجلس سنتے بھی رہے اور اپنی دعا مانگتے رہے, دوسرے مومنین کے لیے مانگتے رہے. الحمدللہ ان کی تندرستی بھی دور ہے اور ان کا قرض بھی ادا ہے. بارگاہ بھی بڑی منظوری والی ہے. ذکر میرے امام کا ہے اور اشرا جس کے نام پر ہے اسی کے بڑے بھائی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو یقیناً ساری چیزیں ہمارے موافق ہیں, تو ہر کچھ آپ کو یہاں سے انشاءاللہ آج ملے گا. خادمہ گئی, دونوں سوکھی روٹیاں لا کر سائل کو دی. مولا فرماتے ہیں اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا تھا, مگر وعدہ کرتا ہوں اس سے تیرا قرض بھی ادا ہوگا, تیری تندرستی بھی دور ہوگی. بولنا مت چھوڑیے گا, بولنا پڑے گا. ایسا بات ہوگا ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے مجھے بتا دوں. اب یہ دونوں سوکھی روٹیاں لے کر چلا. انسان ہے بھائی, غلطی کا پتلا ہے. ذہن میں خیال آ گیا کہ میں نے پریشانیاں اتنی بڑی بتائیں اور امام نے یہ 2 سوکھی روٹیاں میرے ہاتھ میں تھما دی. پھر کوئی بات یاد آئی, اپنا یاد اپنے سر پر مار کر کہنے لگا جاہل یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے. یہ بھی تو دیکھ کہنے والا الہام رہے. نظر بھائی توجہ, آخری بندے تک توجہ. بازار آیا, ایک مچھلی فروش ملا. اسے کہنے گا تیری مچھلی باسی ہے, میری روٹی سوکھی ہے, آپس میں تبادلہ نہ کر لیں. مچھلی مجھے دے دے, روٹی تو لے لے. مچھلی فروش نے کہا کہ جیسے مناسب سمجھے. روٹی لی, مچھلی دی, آگے چلا. اور اگر آپ بول پڑتے تو میں بھی آگے چل پڑتا, کیونکہ آپ بولے نہیں ہیں. تو آپ کو آگے چلانے کے لیے اپنے ساتھ اسی طرح شریک عبادت رکھنے کے لیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی. کیوں کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا, اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا. مچھلی نہیں بول سکتی. ذرا پورے جہنم کے جتنے شیعہ نے حیدر کرار بیٹھے ہیں چشمے فلک میں 1400 سال پیچھے چلتے ہیں. خندق کا میدان ہے, عمر ابن عبدالوہاب سے امیر کائنات کی جنگ ہو رہی ہے, تلوار پہ تلوار, تیر پہ تیر, نیزے پہ نیزہ چل رہا ہے. اچانک عمر ابن عبدالوہاب نے جبلات سے بڑا نیزہ امیر کائنات کی طرف پھینکا. علی بن ابن ہاتھ میں لیا, پتہ نہیں مولا کیا, اتنا غائب ہو گیا کہ مولا کے قریب آ کر کہنے کا تو سکیف میں سکی ہے, قریب میں قریب ہے. اگر جبلات سے بڑا نیزہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے واپس کر دیں. یہ پھینکا کہا. علی فرماتے تو ابھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم بھی ہے. میں تجھ سے جنگ رہا تھا, ادھر دریائے کا دلا میں ایک مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا. نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا. ہائے 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 ہائے. آپ سے بات ہوگی, لطف آ گیا, لطف آ گیا. بتا بھی تو بہت مہربانی. اگر بول پڑے سارے تو اگر بولے تو بولوں. فرمایا بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا, کیا کہہ کر یا قاتل العدو ہے, یا مال یا ولی, یا مدد العجائب, یا مرتضی
जाए अली से लोग मांगेगा ये दरियाए दजला कहाँ है जहाँ से मसीह ने बुलाया, ये इराक में है, जंग मदीने के बाहर हो रही है, दजला इराक में है, जंग मदीने के बाहर है। आपकी समझ में नहीं आया तो न बोलने वाली मखलूक की आवाज दजला से मदीना सुन रहा है, वो अपने उदारों के बाद जेबों से नजर फेंक रहे हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। और हाथों की खैर हो जो ज्यादा की मदद में बोलो राजी है मालिक आपको बादशाह रखे बस मेरे साथी का पर बिना बोलने वाली मछली नहीं। या ताहिरल अदुवे या हालियल वली या मजहरल अजायब, ये ऐसा हृदय जान है इतनी ही मुश्किल में क्यों ना खड़े हों, बस कहिए कि या ताहिरल अदुवे या वालियल वली। फिर देखिए कि अल्लाह की मदद बनकर अली कैसे आता है। थक तो नहीं गया आपसे मन? आगे चलो, हम आगे चलो। अली के नाम पर शक करके जिंदगी गुजार लेना मुश्किल है, मगर बगैर अली के कब्र का गुजारा नामुमकिन है। ये बात सोच के रखिएगा। कोई मलक है, कोई चौधरी है, कोई सैयद है, कोई जैदी है, कोई आदमी है, उस वक्त तक है जब तक जिसमें जान है। इधर रूह निकली और फिर वो सामने आ जाता है, जिसे देखकर या खुशी से जान देनी है या डर के जान देनी है। तो जो है मतलब की मौला आपकी खैर करे। नमक फरोश मिला आगे, उसे कहने लगे कि तेरा नमक पुराना है, मेरी रोटी बासी है, आपस में तबादला कर लूं। ठीक है, टाइम बहुत काफी हो चुका है आज का, बस नतीजा लीजिएगा। नमक लेकर रोटी लेके घर आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर मछली का पेट चाक किया। एक सवाल छोड़े जाता हूं जेलों में एहलिया ने इल्म के लिए, अहले इल्म हजरात के लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। 9 सफर को परसों को आना है, तो अगर किसी के पास जवाब हो तो वो जवाब दे, उस वक्त नहीं देगा तो फिर ये खाकसार देगा। मछली हलाल है, इस पर तकबीर क्यों नहीं है? आप लाते और पेट चाक करके और रोस्ट की और पकाई और खा गए, है हलाल। हर हलाल जानवर पर तकबीर है, मछली पर क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब अगर कोई दे सके तो दे जवाब, तो फिर हम कहेंगे बिस्मिल्लाह। ना दे सके तो फिर मौला के मदखानों का रास्ता ना रोका करें, ताकि ये जितने अहबाब आते हैं ये यहाँ से खाली दामन ना जाए। तवज्जो है? अगर अभी किसी के पास है या अगर कोई सुन रहा है तो वो मज़ाहिर को व्हाट्सएप कर दे, जो मैं जो सुन रहा हूँ लाइव। बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली का पेट चाक किया, क्या देखा? उसमें 2 कीमती मोती। बोलना पड़ेगा, जहां दीदा था मोतियों की कीमत जानता था। शादी करने का वाह मौला सज्जा, आप लोगों से मांगने का फायदा ये है, मांगो अपने लिए, देते नस्लों का। हाय हाय हाय, अच्छा ये भी ये नहीं है, ये उनके लिए जो सोचते हैं। तवज्जो है ना जनाब, उनको छोड़े, आप अभी जवाब दे दें तो मैं आपको अभी जवाब दे दूंगा। सवाल उन तक के लिए रखा, अपने ऊपर ना लेके जाएगा। आप बाप बैठे हैं कि जिनकी दुआएं हमें ऐसे लगती हैं कि जैसे लगने का हक। उसने कहा मौला सज्जाद, आप लोगों से मांगने का। अच्छा, आप भी सारे समझदार हैं, आप भी कह रहे हैं आज ना बताएं जवाब, ताकि जो इल्म की बासी हांडिया उनमें जो बाल है वो अभी आ जाए। तवज्जो है? जागिए। कहा कि मांगने का फायदा ये है, मांगो अपने लिए, देते नस्लों का। अभी मौला का शुक्रिया अदा कर रहा था मलाइल भाईजान दीगर। अब आप जहां तक आवाज जारी पड़ते मेरी भाई मैंने समाप्त करी, दरवाजे पे दस्तक हुई।
دستک کوئی دروازہ کھولا تو کوئی مچھلی فروش کھڑا ہے. اسے کہنے کا یار گو میری روٹی گو میری مچھلی باسی تھی مگر تیری روٹی انتہائی سوکھی ہے. میں نے گھر جا کر فیصلہ کیا مچھلی بھی تو رکھ لے روٹی بھی تو رکھ لے. تھوڑا سا اور بولیے گا تھوڑا سا اور بولیے گا. مچھلی بھی تو رکھ لے روٹی بھی تو رکھ لے. اس نے کہا جیسے آپ نے کہا نا بابا اسے بھی کہا واہ واہ کیا کہنے. خدا کرے یہ چہرے علی کی ولایت میں ایسے ہی کھلتے رہے کوئی غم نہ ہو سوائے غم معصومین علیہ السلام. توجہ پھر دستک کھولا دروازہ کھولا کوئی نمک فروش کھڑا ہے. کہنے کا میرا نمک پرانا ہے تیری روٹی باسی ہے انتہائی سوکھی ہے. گھر جا کر فیصلہ کیا روٹی بھی تو رکھ لے نمک بھی تو رکھ لے. اب پورا جہنم بولے تو آج کا نتیجہ دوں. اب اس کے پاس کیا کیا ہے روٹیاں اس کے پاس مچھلی موتی نمک نہیں سارے بولو نمک اس کے پاس مچھلی روٹیاں موتی. ابھی مولا کا شکریہ ادا کر رہا تھا یہ دروازے میں دستک کو دروازہ کھولا جانے کا میرے چھوٹے مولا کا قاسم کرے تو مسکرا کے گئے خدای میں بولا میرا مولا کہہ رہا ہے تیرا کام ہو گیا ہماری روٹیاں واپس کر دے. اچھا ایک بات میں اپنی گفتگو میں ایک لائن کبھی بھام نہیں رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کے ذہن میں بات آ جائے یہ تو اتنے کریم ہیں یہ تو دے کر کچھ واپس نہیں لیتے. بولیے ہو سکتا ہے نا. آج سوال سائل نے بھی یہی سوال کیا تھا قاسم سے. اس نے کہا روٹیاں لے جا مگر یہ تو کچھ دے کر واپس لیتے نہیں یہ روٹیاں واپس کیوں منگائی. وہ کہنے کا روٹیاں اتنی سوکھی ہیں کہ امام فرما رہے ہیں ایسی روٹیوں کو کھانے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جناب. اس لیے یہ جو کہ خشک روٹی کھا سکتے ہیں اپنے حقداروں کو عطا کر. آئیے انتہائی بہترین مولا کے مداخان مجھ سے بھی زیادہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں. ادیبانہ ذاکری اور ایک پڑھے لکھے ذاکری گھرانے سے تعلق جناب عمران جنگیر صاحب مولا نے آباد و شاد رکھے. کتنی فضیلت زین العابدین عابدین کی سید الساجدین سجدے کرنے والوں کا سردار. چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا سید الشہداء تو حسین ہے اور حسین نے سر خود رکھا اٹھایا تھا قاتل نے اتنا لمبا سجدہ تو سید الساجدین آپ کے دادا سجاد کیوں ہیں. فرمایا بے شک بڑے بڑے سجدے کرنے والے ہمارے گھرانے میں موجود ہیں مگر یہ میرا وہ دادا ہے کہ جب شام کے بازاروں میں بھیڑ بڑھتی تھی اور نماز کا وقت ہوتا تھا اور میرا دادا حالت رکوع میں جاتا تھا دائیں طرف کا رش بائیں طرف امام کو لے جاتا بائیں طرف کا رش دائیں طرف لے جاتا. اور اس وقت سید آقا نسیم عباس قبلہ اعلیٰ مقام میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت سید سجاد آسمان کی طرف دیکھتے کہتے تھے پالنے والے میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں مگر بھیڑ سے قبلہ سے میرا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت آواز بہت آئی زین العابدین سید الساجدین پر گھبرا جہاں جہاں تیرا چہرہ جائے گا وہاں وہاں میرا کعبہ جائے گا. جب تک زندہ رہا پانی نہیں خوب روتا رہا. میرے پڑھ لینا آسان ہے آپ کو سن لینا آسان ہے. مصائب کا میں نے بس ایک آج کا جملہ کہنا آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں مصائب سنانے کے لیے بیٹھے خاص عطا ہے ان پر یہ آپ کو سنائیں گے. میں تو بس آپ کو ایک آج کا جملہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ جانے کربلا سے شام شام سے زندان
कितने खुद सैयद बोल के नहीं पढ़ूंगा जुमला, आज का मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। मज़ाहिर मालूम नहीं कितने जुल्म हुए आले मोहम्मद पर कि जब लुटा हुआ काफिला वापस मदीना आया तो मेरे छोटे मौला का साहबी नाम मिनहाल है, मौला क्या हाथ जोड़कर कहने का, मौला शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने कहा शाम से पहले सज्जाद मर जाता। इतना ही काफी है जितना आपने आज का लिया किया था, शाम से पहले सज्जाद मर जाता। अगर रोना है तो बस एक रवि में तो देखिएगा आज का में भाई इमरान को इमाम फरमाते मीनार ऐसे तो कई मौके आए, कहने का मौला को एक मौका बताएगा, इमाम फरमाते सुनना चाहते तो सुन, शाम में गरीबा से शाम के दरबार तक शिमर के दो ही शौक थे, ये नोके सिना से मेरी बुढ़ियों के सरों से चादर उतारता था या मेरी तारीख के करबला लेता था। इमाम फरमाते बाजारे शाम में एक जगह ऐसी आई जिसके हाथ में दादियाना था, ये दादियाना मेरे मुझ पे लगा था और तड़का लगा के कहता सज्जाद ये अली अकबर का बदला, ये नासिम का बदला, ये हुसैन का बदला, ये अब्बास का बदला। इमाम फरमाते इस मंजर को मेरी 4 साल बहन सकीना देख रही थी जो आगे बढ़ी और रो के कहने लगी शिमर बस कर सुबह से मेरे भाई को मारा है और कितना मारेगा, ये कहना था या इमाम साहब के नाम लहू होने लगे। निहारने का मौला अब क्यों करोता इसलिए उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया मगर जो मुझ में कर रहा था वो मेरी बहन पे करना शुरू किया। जब काफी देर सकीना में कर चुका मेरी बहन ने रो लगा या सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुष्ट में मारे, मेरे नुकसान में ना मारे। ये वो जगह है जहाँ मामा वो लेके कहता था हाँ सकीना हुसैन के घरे। कैसे ठीक है सेहत मिजाज